بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسلام کو، اللہ کے احکام کو، اس کے حبیب کے فرمان کو ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں یا اللہ تیرا کلام نہیں پہنچا، تیرا اسلام نہیں پہنچا تھا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا تھا۔ تو میرے دوستو، آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے، اللہ کے کلام کو ہر ایک کے انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ آپ نے سرخ رو ہونا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی ایک پرائی چیز ہے، کسی وقت سانس نکل گیا۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق مسائل بقی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ ان مسائل کو سن کر نمازیں درست، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا جو سوال فرمائے گا وہ یہ ہے کہ اے میرا بندہ، تو نے میری نماز پڑھی تھی؟ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، اب میں آپ کو مسائل عرض کرتا ہوں سجدہ تلاوت کے متعلق۔ نماز میں آیات سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، پھر بے وضو ہوا اور وضو کر کے بنا کی، پھر وہی آیات مبارکہ پڑھی، تو وہ دوسرا سجدہ واجب نہ ہوا۔ اور اگر بنا کے بعد دوسرے سے وہی آیات سنی تو دوسرا سجدہ واجب ہے، اور یہ دوسرا سجدہ نماز کے بعد کرے۔ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہی مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ ایک مجلس میں سجدہ کی چند آیات مبارکہ پڑھی تو اتنے ہی سجدے کرے ایک کافی نہیں۔ یہ فتاوی قاضی خان میں، بہار شریعت میں، فتاوی عالمگیری میں، در مختار میں، در مختار کی شرح فتاوی شام رد المختار، اس میں بھی موجود ہے، اور کافی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، جیسے بحر الرائق وغیرہ۔ پوری سورت پڑھنا اور آیات سجدہ مبارکہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ میرے دوستو، ایک حرام ہے، ایک حلال ہے۔ حرام ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، حلال کھایا جاتا ہے۔ حرام کی قسم ہے مکروہ تحریمی، وہ نہیں کھائی جاتی چیز، وہ حرام کے نزدیک ہے۔ حلال کے نزدیک مکروہ تنزیہ ہے، دل چاہے تو کھا لینا چاہیے، حلال ہے۔ یہ ہے مکروہ تحریمی۔ اور صرف آیات سجدہ پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ ایک آیات مبارکہ پہلے یا بعد کی ملائے۔ یہ مسئلہ حضرت علاء الدین حصکہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در مختار میں لکھا ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ سامعین نے سجدہ کا تہیہ کیا اور سجدہ ان پر بارہانہ نہ ہوا تو آیات مبارکہ بلند آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔
ورنہ آیات آہستہ اور سامعین کا حال معلوم نہ ہو کہ آمادہ ہیں یا نہیں، جب بھی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہ مسئلہ جو در مختار کی شرح ہے فتاوی شامی رد المختار اس میں موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ آیات سجدہ مبارکہ پڑھی گئی، مگر کام میں مشغولی کے سبب سنی تو اصح یہ ہے کہ سجدہ واجب نہیں، مگر بہت سے علماء کرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ ناسنی سجدہ واجب ہو گیا۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ اس کی شرح فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، بہار شریعت اردو میں ہے اور ہر گھر میں رکھنی چاہیے۔ بہت آسان مسئلے حضرت صاحب نے لکھے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی سب آیاتیں پڑھ کر سب سجدے کرے، اللہ عز و جل کا مقصد پورا، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرمائے گا۔ خواہ ایک ایک آیات پڑھ کر اس کا سجدہ کرنا چاہے، یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کرے۔ یہ مسئلہ در مختار فتاوی شامی بہار شریعت میں موجود ہے۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ کوئی آدمی کی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اس کے لیے جس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی یہ تمام آیاتیں پڑھے اور دعا کرے، نیت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ مسئلہ مقصد حل کر دے گا۔ زمین پر آیات مبارکہ یعنی آیات سجدہ پڑھی تو یہ سجدہ سواری پر نہیں کر سکتا، مگر خوف کی حالت میں ہو سکتا ہے، اور سواری پر آیات پڑھی تو سفر کی حالت میں سواری پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہی مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مرض کی حالت میں اشارہ سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، یوں ہی سفر میں سواری پر اشارے سے ہو جائے گا، اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جمعہ، عیدین اور سری نمازوں میں، اور جس نماز میں جماعت عظیم ہو تو آیات سجدہ امام کو پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر آیات کے بعد فوراً رکوع سجود کر دے اور رکوع میں نیت نہ کرے تو کراہت نہیں۔ یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد، مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جمعہ کی امام نماز پڑھا رہا ہے، امام عیدین کی نماز یعنی عید الاضحیٰ یا عید الفطر پڑھا رہا ہے، یا سری نماز جو ہے جہری ہوتی ہے، جو زبان سے اونچی آواز سے قرات پڑھی جائے، سری ہوتی ہے خاموش سے زبان آہستہ سے پڑھی جائے، تو ان جن کا نام میں نے لیا ہے ان میں سجدہ جو ہے آیات سجدہ امام کو پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ باقی قرات جو سجدہ کے علاوہ ہیں وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہجوم ہوتا ہے۔ منبر پر آیات سجدہ پڑھی تو خود اس پر اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہے، اور جنہوں نے نہ سنی ان پر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ سجدہ شکر، مثلا اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا کمی ہوئی یا کوئی چیز گم ہوئی مل گئی، یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا، غرض کسی نعمت پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہی مسئلہ کتاب بہار شریعت نے بھی لکھا ہے۔ سجدہ بے سبب جیسا اکثر عوام کرتے ہیں نہ ثواب ہے نہ مکروہ ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ یعنی سجدہ کا سبب بھی نہ ہو
تو اسی طرح وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا جو ہے نہ جس طرح میں نے کہا نہ ثواب بھی نہیں ہے اور سجدہ کر لینا مکروہ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اور میں نے کہا کہ 14 سجدے، کسی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سجدے ہیں، اپنے مقصد کے لیے 14 سجدے پڑھے تو میرے دوستو اس کی حاجت پوری ہوگی، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مجرب ہے، کافی کتابوں میں، در مختار میں ہے، عالمگیری میں ہے اور نور الایضاح میں ہے، اور ان کے علاوہ کافی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کو نماز مسافر کا بیان عرض کروں گا اگر زندگی باقی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔